بسم اللہ الرحمن الرحیم کذا اذا ما الفعل کان خبرا او قصد استعماله منحصرا او کان مسندا لذی لام ابتداء او لازم الصدر کمن لمنجدا۔ اصل گفتگو چل رہی تھی خبر مؤخر رکھنا واجب ہونے کے موارد کون کون سے ہیں۔ تو ٹوٹل کتنے موارد ہے؟ 5 موارد ہے۔ سب سے پہلا مورد آپ نے پڑھ لیا کہ خبر اور مبتدا دونوں معرفہ اور نکرہ میں برابر ہو اور قرینہ بھی نہ ہو، تو خبر کو مؤخر رکھنا ضروری ہے، خبر مقدم نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو پہلے پڑھ لیا۔ یہ دوسرا مورد بھی ہم نے شروع کیا تھا کہ خبر کو پیچھے رکھنا واجب ہونے کا دوسرا مورد کون سا ہے؟ اگر مبتدا کے خبر فعل آ جائے اور وہ فعل ضمیر مستتر کو رفع دے تو اس صورت میں خبر مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کیا دیا، زید قاما، یہ پہلے درس میں پڑھا ہے، زید مبتدا قاما خبر ہے۔ اب آپ قاما کو پہلے لائے، قاما زید کا ہے تو فاعل اور مبتدا میں اشتباہ ہوگا، کیونکہ زید فاعل ہونا اور مبتدا ہونا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ خبر مؤخر رکھنا واجب ہے۔ 2 ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ابھی گن لو، حساب پورا کرنا ہے آج۔ قضا یعنی اسی طرح خبر مؤخر رکھنا ضروری ہے۔ اذا ما الفعل کان خبرا، جب فعل خبر ہو، یہ ما زائدہ ہے، اذا الفعل کان خبرا، جب فعل خبر واقع ہو تو خبر کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ او قصد استعماله منحصرا، یہ تیسرا مورد ہے کہ خبر کو منحصر کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ او قصد استعماله منحصرا یعنی خبر کو محصور فیہ استعمال کرنا مراد ہو تو خبر کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ حصر کرنا، حصر کا مطلب کیا ہے؟ حصر یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز میں منحصر کرنے کو کہتے ہیں، محدود کرنا، منحصر کرنا۔ جیسا کہ کسی نے یہ کہا، ما زید الا شاعر، زید نہیں ہے مگر شاعر ہے، تو زید کو کس میں منحصر کیا ہے؟ شاعر ہونے میں منحصر کیا ہے۔ زید کوئی اور کام کا بندہ نہیں ہے، بس صرف شاعر ہے، فقط شاعر ہے، اس کو حصر کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں منحصر اور محدود کرنے کو حصر کہتے ہیں۔ تو حصر میں 2 چیزیں ہوتے ہیں، ایک محصور ہوتا ہے، ایک محصور فی ہوتے ہیں۔ محصور یعنی وہ چیز جو حصر کیا گیا، محصور فی کا معنی کیا ہے؟ وہ اس میں حصر کیا گیا، اس کو محصور فی کہتے ہیں۔ بطور مثال ابھی ہم نے مثال آپ کے سامنے رکھا، ما زید الا شاعرن میں الا شاعرن، ما زید الا شاعرن، یہاں پہ کیا کس میں حصر کیا ہے؟ مثال آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، اس کو دیکھو، غور کرو، حصر کا مطلب سمجھو۔ ما زید، زید نہیں ہے، الا شاعرن، ہاں زید کچھ نہیں ہے، فقط شاعر ہے۔ تو زید کو کس میں حصر کیا ہے؟ شاعر میں، شاعر ہونے میں۔ تو شاعرون کو کیا کہتے ہیں؟ محصور فی، محصور فی کہتے ہیں، زید کو محصور کہتے ہیں، یعنی زید کو حصر کیا گیا ہے شاعر ہونے میں۔ تو ترکیب میں کیا ہے؟ زید مبتدا ہے، شاعرون خبر ہے۔ اب یہاں پہ شاعرون خبر کو زید سے پہلے نہیں لا سکتے ہیں، خبر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ معنی برعکس ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ما شاعر الا زیدون، یعنی شاعر کو آپ پہلے لائے، زیدون کو خبر بنا کے پیچھے لائے، تو کیا ہو جائے گا؟ معنی الٹ ہو جائے گا، یعنی کوئی شاعر نہیں ہے، فقط زید ہے، تو محصور فی میں تبدیل ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ اسی لیے اگر حصر کا معنی ارادہ کرے تو خبر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تیسرا مورد ہو گیا۔ چوتھا مورد مصنف فرماتے ہیں، او کان مسندا لذی لام ابتدا، یا خبر کی نسبت دی گئی ہو ایسے مبتدا کی طرف جو لام ابتدا والا ہے، یعنی مبتدا کے اوپر لام ابتدا داخل ہوا ہو تو اس پر خبر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لام ابتدا کے لیے صدارت چاہیے، اس کی صدارتی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی، اسی لیے مبتدا پیچھے نہیں لا سکتے ہیں، بلکہ مبتدا مقدم رکھنا ہے، خبر کو مؤخر رکھنا ہے۔
ابھی نیچے مثال دے گا لزید قائمون، یہ اس کی مثال ہے۔ لزید قائمون میں زید سے پہلے جو ہے لام ابتدا کہلاتے ہیں، لام ابتدا شروع میں ہونا چاہیے۔ اب آپ اس مثال کو الٹ کر سکتے ہیں، قائم لزیدون کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر قائمون کو لام سے پہلے لائے تو لام کی صدارت ختم ہو جائے گی، اسی لیے لزیدون قائمون جیسے مثالوں میں خبر مؤخر رکھنا واجب ہے۔ یہ چوتھا مورد مکمل ہو گیا۔ آخری مورد ہے او لازم الصدری کمن لی منجدا۔ او لازم الصدری یہ پہلے عبارت پر عطف ہے، یعنی او کان مسندن للازم الصدری، یا خبر کی نسبت دی گئی ہو ایسے مبتدا کی طرف جو لازم الصدر ہے، یعنی جس کا صدارت لازم ہے، یعنی صدارت طلب چیز مبتدا بن جائے تو اس کی خبر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ کمن لی منجدن، مصنف نے مثال دیا من لی منجدن، میرے مدد کرنے والا کون ہے؟ من استفہام ہے، من استفہامیہ مبتدا، لی خبر ہے، یہ لی جار مجرور متعلق کائنون یا استقرہ ہو کر خبر بن جائے گی۔ تو من مبتدا صدارت طلب ہے کیونکہ استفہام کے لیے صدارت چاہیے۔ اب یہاں پہ خبر کو پہلے نہیں لا سکتے ہیں۔ منجدن یہ حال لے لو یا کوئی اور معنی کرنا پڑے گا، شعر برابر کرنے کے لیے لایا ہے۔ اچھا، بس یہاں پہ شاعر نے نیچے اشکال کیا ہے کہ مصنف نے چوتھی اور پانچویں صورت الگ کیا، وہ حالانکہ یہ دونوں ایک ہے، یعنی حقیقت میں 4 صورتیں ہونی چاہیے، کیونکہ لام ابتدا اور لازم الصدر دونوں الگ چیز نہیں ہے۔ کیونکہ لام ابتدا میں خبر مقدم کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے صدارت ہے، تو یہ صدارت والی بات تو دونوں میں ایک جیسی ہے نا، تو اس کو الگ کیوں کیا؟ شاعر نے اشکال کیا ہے مصنف پر۔ تو مصنف نے خبر مقدم کرنا جائز نہ ہونے کی 5 مورد بیان کیا، حقیقت میں 4 ہے، تو لام ابتدا الگ صورت نہیں ہے، یہ لام ابتدا لازم الصدر والی صورت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اشکال؟ تو مصنف کیا فرما رہا ہے؟ لازم الصدر کے لیے الگ صورت بنا دیا، لام ابتدا کے لیے الگ صورت بنا دیا۔ شارح فرماتے ہیں نہیں، یہ الگ الگ صورتیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں کی وجہ ایک ہے، کیونکہ صدارت کی وجہ سے خبر مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مصنف نے اس کو الگ شمار کیا، یہ اچھا نہیں کیا، بلکہ 4 صورتیں بنائے تو بہتر تھا، الگ کیا تو 5 صورتیں ہو گئی، حقیقت میں 4 ہے۔ بس یہاں تک خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب عبارت میں دیکھ لو نیچے، فَإِنْ رَفَعَ ضَمِيرًا بَارِزًا، پچھلے صفحے سے دیکھو، اس دن ہم نے عبارت تھوڑا آگے نکالا تھا، پھر درمیان میں بات ادھوری رہ گئی، اس لیے بات مکمل کرنا چاہیے۔ خبر مؤخر رکھنا واجب ہونے کا دوسرا مورد یہ تھا کہ اگر مبتدا کے خبر فعل ہو تو فعل ہونے کے لیے شرط رکھا، اس میں کیا ہے؟ ضمیر کو، یعنی ضمیر مستتر کو رفع دینا چاہیے۔ تو اس بنا پر اگر فَإِنْ رَفَعَ ضَمِيرًا بَارِزًا، اگر فعل نے ضمیر ظاہر کو رفع دیا ہو، ضمیر بارز کو، تو جاز تقدیم، اس وقت خبر مقدم کرنا جائز ہے۔ نہ ہو قاما الزیدانی، قاما الزیدانی، یہاں ترکیب میں کیا ہے؟ قاما فعل فاعل خبر مقدم، الزیدان مبتدا مؤخر ہے۔ تو آپ اس مثال کو 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، الزیدان قاما، یہ بھی صحیح ہے، قاما کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں، قاما الزیدانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ خبر مقدم کرنا جائز ہو گیا۔ کیوں جائز ہوا؟ کیونکہ قاما میں الف ہے نا، ضمیر تثنیہ، تو ضمیر تثنیہ ظاہر ہے، تو پتہ چلتا ہے الزیدان فاعل نہیں ہے، زیدان مبتدا ہونا پتہ چلے گا، کیونکہ قاما کے اندر تثنیہ کی ضمیر موجود ہے۔ یہ تو تثنیہ والی مثال۔ جمع کی مثال قرآن کی آیت ہے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے نجوا کو چھپایا۔ نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی، کان میں آہستہ باتیں کرنا۔ تو ظالموں نے کیا کیا ہے؟ نجوا کو چھپایا، آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ اب اس آیت میں دیکھو، اسروا فعل ہے، واو ضمیر جمع ہے، ضمیر بارز ہے،
تو ترکیب میں کیا کرتے ہیں؟ اسروا فعل فاعل، النجوى مفعول ہے، یہ فعل فاعل مفعول خبر مقدم، جملہ خبر مقدم ہوگا، الذین موصول، ظلموا فعل فاعل صلہ ہے، صلہ موصول مبتدا مؤخر لیتے ہیں، تو یہاں خبر فعل ہونے کے باوجود مقدم کرنا جائز ہوا۔ کیوں جائز ہوا پتہ چلا؟ کیونکہ اسروا نے ضمیر بارز کو رفع دیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ ضمیر بارز، ضمیر مستتر، یہ تو ضمیر کے بعد میں آپ نے پڑھا ہے نا، ضمیر کے اقسام اور ضمیر کی تفصیلات جو ہے معارف کے بعد میں پڑھا ہے۔ تو ضمیر ظاہر ہے، بارز یعنی جو کھلا ہوا ہے، برزہ کا اصلی معنی کھلم کھلا ہونا، تو یہاں ضمیر تو باہر نکلا ہوا ہے، اندر نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمیر، بارز یعنی ظاہر والی ضمیر۔ تو ظاہر والی ضمیر کو اگر فعل نے رفع دیا ہو تو فعل کو آگے بھی لا سکتے ہیں، پیچھے بھی لا سکتے ہیں، مرضی ہے۔ کذا قیلا، اسی طرح کہا گیا، علماء نے یہی کہا ہے کہ اگر فعل خبر واقع ہو اور ضمیر بارز کو رفع دیا ہو تو خبر مقدم کرنا جائز ہے۔ اما صاحب کتاب کہہ رہے، شاعر نے کہا وَاعْتَرَضَهُ وَالِدِي، اس قول پر میرے والد نے اعتراض کیا۔ کس کے والد نے؟ شارح کے والد نے، وہ بھی علماء نحوین میں سے تھا۔ شارح کے والد نے اعتراض کیا، اشکال کیا، فی حاشیتہ علی شرح ابن ناظم، ابن ناظم کے شرح پر اس نے حاشیہ لکھا ہے، اس حاشیے میں اس نے اشکال کیا ہے کہ بِأَنَّ الْأَلِفَ تُحْذَفُ لِالْتِقَاءِ السَّاکِنَيْن، بے شک وہ الف تثنیہ التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، فَيَقَعُ اللَّفْظ، پس اشتباہ واقع ہوگا، بالفاعل، فاعل کے ساتھ، مبتدا فاعل کے ساتھ پھر بھی اشتباہ ہوگا، کیونکہ الف تثنیہ لکھنے میں آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا۔ ابھی میں دوبارہ مثال آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، قاما الزیدان، یہ مثال ہے نا ضمیر بارز کی، تو یہ الف جو ہے نا لکھنے میں آئے گا قاما، لیکن آپ اس کو پڑھو تو قام الزیدانی کہتے ہیں، دوبارہ الف نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جاتا ہے۔ تو الف ٹھیک ہے لکھنے میں تو لکھے گا لیکن بولنے میں الف حذف ہوتا ہے، تو قام الزیدان تو اس طرح بن جائے گا، مفرد کی طرح بن جائے گا، قام الزیدان کی طرح ہو جائے گا۔ ہاں، یہ قاما الزیدان الف نہیں پڑھتے ہیں تو قام الزیدان مفرد کی طرح ہو جائے گا، پھر بھی اشتباہ ہو جائے گا۔ الزیدان کے بارے میں پھر بھی اشتباہ ہوگا، سننے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ الزیدان قامہ کے لیے فاعل ہے یا مبتدا ہے، پھر بھی اشتباہ ہو جائے گا۔ یہ اعتراض ہے شارح کے والد کی طرف سے، نحویین پر اشکال کیا ہے۔ پس ضمیر بارز کو رفع دینے کی صورت میں بھی خبر مقدم نہیں کرنا چاہیے، اشتباہ پھر بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اشتباہ لکھنے میں نہیں ہوتا ہے، بولنے میں ہوتا ہے، کیونکہ الف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کرتے ہیں۔ اسی طرح واو بھی حذف ہوتا ہے، اگر اسروا، دیکھو اسروا النجوى، اس واو کو نہیں کھینچتے بلکہ اسر النجوى پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اشتباہ کا خطرہ ہے، تثنیہ میں بھی اشتباہ کا خطرہ ہے، تو یہاں پہ بھی خبر مقدم نہیں ہونا چاہے قانون کے مطابق۔ اما دوسرے علماء نے فرق رکھا ہے، اگر فعل نے ضمیر مستتر کو رفع دیا تو مقدم نہیں کر سکتے ہیں، اگر ضمیر بارز کو رفع دیا تو مقدم کر سکتے ہیں۔ یہ نحویین کا فتویٰ ہے اپنی جگہ پر، اور اس فتویٰ کو شارح کے والد نے نہیں مانا، اس نے اعتراض کیا، بس اس کا جواب نہیں دیا نحویین نے، اس کے والد کے اعتراض کو کوئی انہوں نے توجہ نہیں کیا، بس چھوڑ دیا۔ اچھا، یہاں سے اگلا مورد شروع ہوگا، او قصد استعمالہ ای الخبر منحصرا، یعنی محصورا فیہ، خبر مقدم جائز نہ ہونے کا تیسرا مورد ہے، او قصد استعمالہ ای الخبر، خبر کو منحصر استعمال کرنے کا ارادہ کیا جائے، قصد کیا جائے۔ منحصران کا معنی یعنی ایک محصورا فیہ، خبر کو محصور فی قرار دینے کا ارادہ کرے۔ محصور اور محصور فی، ابھی ہم نے مثال لکھ کر آپ کو سمجھا دیا کہ مبتدا کو محصور بنانا چاہتے ہیں، خبر کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ محصور فی بنانا چاہتے ہیں، یعنی مبتدا کو خبر کے اندر منحصر کرنا چاہتے ہیں۔
جیسا کہ دو مثال دیتے ہیں حصر کے لیے، کیونکہ حصر میں الا بھی استعمال ہوتا ہے، انما بھی حصر کے لیے آتا ہے. نہ ہو انما زید شاعر، فقط زید شاعر ہے اور کچھ نہیں ہے. بس یہاں مبتدا خبر کیا ہے پتہ چل رہا ہے، انما حصریہ ہو گیا، زید مبتدا شاعر خبر ہے. زید کو کس میں منحصر کیا؟ شاعر ہونے میں. زید کچھ اور کام کا بندہ نہیں ہے، فقط شاعر ہے، تو زید کو شاعر میں منحصر کیا نا. بس یہاں پہ آپ الٹا نہیں کر سکتے ہیں، انما شاعر زیدن کہہ سکتے ہیں کیا؟ انما شاعر زیدن نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ انما کے بعد شاعرون کو لائے تو معنی الٹا ہو جائے گا نا. فقط شاعر زید ہے، دنیا میں کوئی اور شاعر نہیں ہے، فقط زید شاعر ہے، یہ معنی ہوگا. حالانکہ متکلم کا مقصد یہ نہیں ہے. متکلم کا مقصد کیا ہے؟ زید کچھ اور کام کا بندہ نہیں ہے، فقط شاعر ہے. دوسری مثال اللہ کے لیے، حصر اللہ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، وما زید الا شاعر، زید کچھ نہیں ہے فقط شاعر ہے. ای لیس غیرہ، زید کچھ اور کام کا بندہ نہیں ہے، فقط شاعری کرنا اس کا کام ہے. حصر کا معنی یہ ہوگا. پس زید مبتدا شاعر خبر ہے. فلا یجوز التقدیم، یہاں خبر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لئلا یتوہم عکس المقصود، تاکہ مقصد کا برعکس وہم نہ ہو جائے، متکلم کے مراد کا الٹ نہ ہو جائے. متکلم کا کہنا مقصد کیا ہے؟ متکلم نے اس جملے سے کیا سمجھانا چاہا؟ زید کچھ اور کام کا نہیں ہے، فقط شاعر ہے. اگر آپ نے الٹا کیا تو معنی کیا ہوگا؟ ما شاعر الا زیدن کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی شاعر نہیں ہے، فقط زید شاعر ہے، اس طرح ہو جائے گا. حالانکہ یہ متکلم کا مقصد نہیں ہے، مقصد کا برخلاف ہو جائے گا. اسی لیے جملے کو اسی طرح رکھو، مبتدا پہلے رکھو، خبر بعد میں رکھو، آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی جگہ پر بٹھانا پڑے گا. بات ختم ہو گئی. وشذا، اما شاعر نے الٹا کیا ہے خلاف قانون. وشذ شاذ ہے، شاذ یعنی کم ہے یا خلاف قانون ہے. اس شاعر کے قول میں خبر کو پہلے لائے ہیں. فیا رب حل الا بک النصر یرتجا علیہم وحل الا علیک المعول. شاعر فرما رہے کہ فیا ربی، اے پروردگار، حل الا بک النصر یرتجا علیہم، حل یعنی کیا، مگر آپ سے ہی مدد کی امید رکھی جاتی ہے. وحل الا علیک المعول، کیا آپ کے علاوہ کسی پر اعتماد ہے؟ معول یعنی جس پر تکیہ کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے. تو اللہ سے کہہ رہے کہ کیا آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، بس ترجمہ تو یہ ہو گیا. شاید مثال اسی آخری جملے میں ہے، وحل الا علیک المعول. اب یہاں پہ علیک خبر مقدم ہے، معول مبتدا مؤخر بنا دیا ہے. وہ حالانکہ قانون کے مطابق کیا کہنا چاہے؟ حل معول الا علیک، کیا کوئی بھروسہ ہے مگر آپ پر ہی بھروسہ ہے، کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہے، توکل اللہ پر ہونا چاہے. تو قانون کے برخلاف شاعر نے کیا کیا؟ خبر کو پہلے لایا ہے. علیک خبر ہے، المعول مبتدا ہے، یہ قانون کے برخلاف ہے. وَإِن لَّمْ يُوهِمْ عَكْسَ الْمَقْصُودِ، اگرچہ مقصود کا برعکس گمان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بھروسہ تو صرف اللہ پر ہی ہے، کسی اور کے اوپر تو بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں. معنی تو واضح ہے. پھر بھی یہاں قانون پر عمل کرنا چاہیے تھا. شاعر صاحب نے اپنی مرضی چلائی ہے، منمانی چلائی ہے. تو عرب والوں کا کام یہی ہے نا، پہلے قانون بناتے ہیں، اس کے بعد خود توڑ دیتے ہیں، فوراً توڑ دیتے ہیں. تو شاعر کا کام یہ ہو گیا کہ اس قانون کو توڑنا، قانون کی دھجیاں اڑانا ان کا کام ہے. وَإِن لَّمْ يُوهِمْ عَكْسَ الْمَقْصُودِ، اگرچہ مقصد کا برعکس گمان نہیں ہوتا ہے، معنی واضح ہے، پھر بھی یہاں قانون کے مطابق خبر کو مؤخر رکھنا چاہیے تھا. شاعر نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس سے پوچھنا پڑے گا، جا کے اس کی قبر پر جاؤ اور پوچھو بھائی یہ کیوں نہیں کیا تم نے.
یہاں تک خبر پیچھے رکھنا واجب ہونے کا تیسرا مورد ختم ہو گیا. چوتھا شروع ہو رہا ہے. او کان الخبر مسندن، یا خبر کی نسبت ہو لذی ای لمبتدأ، ایسے مبتدا کی طرف نسبت ہو فیہ لام ابتداء، اس مبتدا کے اندر لام ابتدا ہے. عبارت کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خبر کی نسبت کیسے مبتدا کی طرف ہے؟ ایسے مبتدا کی طرف ہے جس میں لام ابتدا ہے. جیسے کہ مثال واضح ہے، لزید قائم، نحو لزید قائم میں زید مبتدا قائم خبر ہے، اور زید کے اوپر کیا آیا ہے؟ لام ابتدا آیا ہے. فلا یجوز تقدیم، یہاں خبر کو مبتدا سے پہلے مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن لہا صدر الکلامی، کیونکہ لام کے لیے کیا ہے؟ کلام کی صدارت ہے. صدارت یعنی شروع میں آنا اس کا کام ہے. تو اگر آپ اسی مثال کو الٹا کریں، قائم لزیدن کہا تو کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا نا، لام کی صدارت ختم ہو جائے گی، اور یہ صحیح نہیں ہے. اب یہاں سے شارح کا اشکال شروع ہو گیا. شارح نے مصنف پر حملہ کیا کہ جناب مصنف آپ نے تو دو صورتیں الگ الگ کر لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں ملا کے ایک صورت بننی چاہیے. وَلَوْ تَرَكَهُ لَفُهِمَ مِمَّا بَعْدَهُ، اگر مصنف اس صورت کو چھوڑ دیتا تو لَفُهِمَ مِمَّا بَعْدَهُ، بعد والی صورت سے سمجھ میں آ جاتا. کیونکہ بعد والی صورت کیا ہے؟ او لازم صدری، مبتدا ایسی چیز ہو جو صدارت لازم ہو. تو یہ لام ابتدا بھی صدارت و لازم والی صورت ہے نا، کوئی الگ تو نہیں ہے، اس کے لیے الگ صورت تو نہیں بننی چاہیے. تو اگر مصنف اس صورت کو چھوڑ دیتا تو لفہم مما بعدہ، ضرور بضرور بعد والی صورت سے سمجھ میں آ جاتا. لیکن مصنف نے اس کو الگ بیان کیا. او کان، آپ یہاں سے آخری صورت بتا رہے ہیں. ہاں آخری خبر مقدم جائز نہ ہونے کے پانچویں صورت یہ ہے، او کان مسندن، یا خبر کی نسبت ہو لمبتدأ، ایسے مبتدا کی طرف لازم الصدری، کہ وہ مبتدا لازم الصدر ہے، جس کی صدارت ضروری ہے. اس کی کرسی صدارتی کرسی ہونی چاہیے، اس سے نیچے کرسی پر بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ایسے مبتدا ہمارے پاس ہو تو اس کی خبر کو مبتدا سے پہلے لانا جائز نہیں ہے. اب لازم الصدر ہونے کی دو صورت ہے، یا بنفسہ لازم الصدر ہے، بنفسہ او بسبب، یا لازم الصدر بذات خود نہیں ہے بلکہ کسی سبب کی وجہ سے لازم الصدر بن گیا ہے. خود لازم الصدر نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے بن گیا، مثلا مضاف الیہ کی وجہ سے. مثال دے رہے. اب ان دونوں کی مثال دیا ہے، ایک مصنف نے مثال دیا بنفسہ لازم الصدر ہونے کی، اور شارح نے بسبب کی مثال دیا ہے. ہاں یہ دو مثال سمجھو، پھر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. خبر مؤخر رکھنا واجب ہونے کے 5 مورد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد نئی گفتگو شروع ہو جائے گی. ٹائم موجود ہے اس لیے ہم نئی گفتگو بھی آغاز کر سکتے ہیں. مبتدا لازم الصدر ہے بنفسہ، بذات خود لازم الصدر ہے، او بسبب، یا کسی سبب کی وجہ سے. کمن لی منجدان، کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے؟ منجد اصل میں مدد کرنے والے کو کہتے ہیں. جیسے کہ ایک لغت ہے المنجد، آپ کے سامنے ہے دیکھو المنجد، اس لغت کا نام ہی المنجد کہتے ہیں کیونکہ یہ مدد کرنے والا ہے. طالب علموں کی مدد کرتا ہے کہ کوئی لغت آپ کے لیے معنی نکال کے بتا سکتا ہے، اس لیے منجد کہا. منجد کا معنی مددگار، مدد کرنے والا. مثال میں ترکیب کرو. من کیا ہے؟ من مبتدا، موصول نہیں ہے. من استفہامیہ ہے، موصول کے لیے صلہ چاہیے، مبتدا خبر ہے یہ. ہاں من استفہامیہ، مبتدا لی لام جار یا متکلم مجرور متعلق استقرا یا ثابتن کائن لے کر خبر. یہاں لا لی کو مقدم کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ وجہ بتا سکتے ہیں کیا؟ کیوں؟ بتاؤ وجہ بتاؤ. من پر لام کو مقدم کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ من استفہامیہ صدارت طلب ہے بذات خود. استفہام شروع میں ہوتا ہے، کلام کے شروع میں. ہاں وَفَتَا مَنْ وَافِدٌ، یہ دوسری مثال شارح نے دیا ہے بسببن کے لیے.
مبتدا صدارت طلب بذات خود نہیں ہے بلکہ کسی سبب کی وجہ سے صدارت طلب بن گیا ہے. اس کی مثال یہ دیا وَفَتَى مَنْ وَافِدٌ، کون سا جوان یا کس کا جوان وافدن وفد میں شامل ہے. وفد کہتے ہیں کسی گروہ کو جو نمائندے کے طور پر کہیں جاتے ہیں نا، اس کو وفد کہتے ہیں. اردو میں بھی کہتے ہیں نا فلان وفد میں شامل ہے، یا فلان وفد نے ملاقات کی، صدر سے ملاقات کیا، وزیر اعظم سے ملاقات کی. تو وافدن یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی گروہ جو ملاقات کرنے والے گروہ ہوتا ہے. تو ترجمہ یہ ہے کہ فتح من وافدن، کون سا جوان وفد میں شامل ہے. اب یہاں بھی شاید مثال فتح مضاف من مضاف الیہ ہے، تو فتح بذات خود صدارت طلب نہیں ہے، لیکن من کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے صدارت طلب بن گیا. مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف بھی صدارت طلب بن گیا ہے، سبب ہو گیا. فتح من مضاف الیہ مبتدا، وافدن خبر ہے. یہاں خبر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ فتح من کی وجہ سے صدارت طلب ہو گیا ہے. واضح ہو گیا شاید مثال. من کیا ہے؟ من استفہامیہ ہے. ہاں، من موصولہ کے لیے صدارت نہیں ہے، من استفہامیہ. من کے 4-5 اقسام ہے، ان میں سے من استفہامیہ ہے. کون کا معنی ہوتا ہے اردو میں؟ کیونکہ کیا کے لیے عربی میں ما استعمال کرتے ہیں. ما اور من دونوں استفہام کے لیے ہے نا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، من ذوی العقول کے لیے ہے. تو من کا اردو میں کیا معنی ہوگا؟ من کا معنی ہے کون. ہاں، تو یہ استفہام کے الفاظ ہیں، ادات استفہام ہے. اچھا، جو بھی ادات استفہام ہو صدارت طلب ہوتا ہے. جیسے کہ حل استفہام حرف ہے، حل حرف ہے، استفہام کے لیے آتا ہے، شروع میں آنا چاہیے. کیفا استفہام ہوتا ہے، کیفا، متا، یہ سارے استفہام صدارت طلب ہوتے ہیں. صدر ہونا چاہتے ہیں، صدر کے علاوہ کوئی اور عہدہ اس کو قبول نہیں ہے. بس یہاں تک خبر کو پیچھے رکھنا واجب ہونے کے 5 مورد ختم ہو گیا. حقیقت میں 4 مورد ہونا چاہے، مصنف نے 5 بنا دیا. بس آپ 5 ہی یاد رکھو. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ خبر کو پیچھے رکھنا واجب ہونے کے کتنے موارد ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ 5 موارد ہے. بس ختم ہو گیا، ایک ہی جملے میں جواب دے دیا. پھر آپ سے یہ پوچھے کہ گن لو کہا، تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے. بھائی یاد کرے تو پھر جلدی گن جائیں گے، گن لیں گے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو پھر حیران ہو جائے گا. اب یہاں سے الٹا مسئلہ الٹ ہو رہا ہے. اب الٹ والا ہم تھوڑا شروع کر کے رکھیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا باقی ہے. کبھی خبر کو مبتدا سے پہلے لانا واجب ہوتا ہے، یعنی خبر مقدم کرنا واجب ہونے کے موارد یہاں سے شروع کر رہا ہے. شروع میں ہم کیا کہہ رہے تھے؟ خبر مؤخر رکھنا واجب تھا، ابھی الٹ ہو گیا، زمانہ برعکس ہو گیا، تبدیلی کا زمانہ آیا ہے، برعکس ہو گیا. خبر پہلے لانا واجب ہے، مبتدا سے پہلے خبر لانا، یا دوسری عبارت میں آپ یہ کہو خبر مقدم کرنا واجب ہونے کے 4 موارد ہے. ہاں، اب ان میں سے ایک آج پڑھیں گے. وَنَحْوَ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِي وَتَرٌ مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبَرِ. وَنَحْوَ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِي وَتَرٌ مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبَرِ. مصنف کی عبارت، مصنف نے شعر پڑھا ہے، اسی شعر کا ترجمہ سنو، اس کے بعد کل گفتگو مفصل ہوگی. خبر مقدم کرنا واجب ہونے کے موارد. وَنَحْوَ عِنْدِي دِرْهَمٌ، مصنف نے فقط مثال دیا، ہاں مورد نہیں بتایا، مثال دیا ہے. جیسے کہ عِنْدِي دِرْهَمٌ جیسی مثالوں میں، وَلِي وَتَرٌ جیسی مثالوں میں، ملتزم فیہ تقدم الخبر، جس میں خبر مقدم کرنا لازم ہے. عِنْدِي دِرْهَمٌ کا معنی ہے نا میرے پاس درہم ہے. وَلِي وَتَرٌ کا معنی ہے نا میرے لیے کوئی حاجت ہے. وَتر معنی حاجت. تو یہ 2 مثالیں کیوں دیا؟ ایک ظرف کی مثال ہے، ایک جار مجرور کی مثال ہے. مورد میں آپ کو خلاصہ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد عبارت کا شاید ٹائم نہ ملے. خبر مقدم کرنا پہلا مورد کہاں پہ ہے؟ اگر خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو اس صورت میں خبر مقدم کرنا واجب ہے. کیا ہوا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ پہلے پھر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا، کیونکہ آپ لوگوں کا اوپر والے منزل خالی ہی ہے، لگتا ہے.
خبر مبتدا سے پہلے لانا واجب ہونے کا پہلا مورد کیا ہے؟ خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو، اس صورت میں خبر مبتدا سے پہلے لانا واجب ہے۔ اگر نہ لائے تو کیا ہوگا؟ کون سی قیامت آئے گی؟ تو کہہ رہے کہ نکرہ مبتدا ہونا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ایک بحث میں آپ نے پڑھا ہے نا، مبتدا نکرہ ہونے کے موارد میں سے ایک یہ ہے کہ مبتدا کے خبر ظرف و جار مجرور ہو اور مقدم ہو، تو اس صورت میں خبر مقدم کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ دو مثال مصنف نے دیا، عندی درہمون، ترکیب کرو، عندی درہمون کی کیا ترکیب ہے؟ عندی مضاف مضاف الیہ ظرف ہے، خبر مقدم، درہمون مبتدا مؤخر، تو خبر ظرف ہے یا نہیں ہے؟ ظرف ہے۔ درہمون نکرہ ہے۔ لی و ترون، لی لام جار یا مجرور، جار مجرور متعلق استقرہ، خبر مقدم، و ترون مبتدا مؤخر۔ یہاں خبر مقدم کرنا واجب ہے، خبر کو پہلے لاؤ، اگر نہ لائے تو کیا ہوگا؟ نکرہ مبتدا ہونا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نکرہ مبتدا جائز ہونے کا مورد یہی ہے کہ اگر خبر ظرف و جار مجرور مقدم ہوا ہو۔ بس یہ پہلا مورد خبر مقدم کرنے کی بات آپ کو بتا دیا، مزید باتیں انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے۔ وصلی اللہ